صحت کے حوالے سے آج ہم کچھ باتیں کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ 7 اصول ایسے ہیں اگر آپ ان کو اختیار کر لیں، اور یہ وہ اصول ہیں جو کہ میں جم سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ میں ہوں انتخاب سوری، اور یہ میرا اپنا جم ہے فٹنس آئی لینڈ کے نام سے، اور میں یہاں پر سوچا ایکسرسائز کے دوران کہ وہ نکات آپ کے سامنے رکھوں جو کہ صحت کے لیے آپ ہمارے لیے بہت ہی عمدہ اور بہترین ہے۔ تو یہ دوستو، یہ نسخہ بڑا اہم ہے، اور یہ 7 عوامل اگر آپ نے اپنے حوالے سے رکھ لیے تو صحت کے لیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ صحت اچھی ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ساتھ ساتھ بیماریاں، ٹھیک ہے نہیں، مجبوریاں، ان سب سے بچنا چاہتے ہیں آپ، اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے افسوس یہ ہوتا ہے کہ صحت کا ہی خیال نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنی دوائیوں پر، علاج پر، ڈاکٹرز پر اور ٹیسٹ پر، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم اپنے اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو آج میں 7 چیزیں بتاؤں گا کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں نے یہ بات کہی نا کہ میں اس پہ ایکسرسائز یعنی جم کی ایکسرسائز سے ہٹ کر بتا رہا ہوں۔ آپ ایکسرسائز نہ کرتے ہوں جم کے اندر، آپ جم نہ جاتے ہوں، تب بھی آپ ان چیزوں کو ہر کوئی خیال رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے لائف اسٹائل چینج کریں اپنے لائف اسٹائل۔ آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لائف اسٹائل مطلب کوئی جاگنے سونے کا ٹائم نہیں ہے، بس کھانے پینے کا کوئی وہ نہیں ہے، اور جہاں مرضی چلے گئے، جو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اور عجیب لائف اسٹائل بنا رکھا ہے۔ اپنی مطلب صفائی کا خیال نہیں ہے، اپنے غذا کا خیال نہیں ہے، اپنے اوقات کا خیال نہیں ہے، اپنے ملنے ملانے والوں کا خیال نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی کوئی بالکل کوئی رینڈم ایک لائف انسان گزار رہا ہوتا ہے، جس کے وجہ سے انسان کے اوپر اثرات۔ تو سب سے پہلی چیز لائف اسٹائل کو صحیح کریں۔ اور آج میں دیکھتا ہوں شہر کراچی میں خاص طور پہ لوگوں کی اتنی مصروفیات ہیں اور اتنی چیزیں ہیں، اور اپنے وہ صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور اس میں لائف اسٹائل سب سے زیادہ اہم ہے کہ لائف اسٹائل کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ دوسری چیز دوستوں، وہ کوالٹی آف سلیپنگ ہے، یعنی آپ جو سوتے ہیں اس میں کوالٹی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری صحت میں بڑے برے اثرات ڈالتے ہیں، اور جب بھی آپ سوئیں تو ایک ٹائم طے کر لیں۔ یہ نہیں کہ آپ کبھی سو رہے ہیں تو بس 4 گھنٹہ لیٹ سو رہے ہیں، اور سو گئے تو جلدی سو گئے، کبھی دوپہر کو سو گئے، کبھی رات کو سو گئے، کبھی آگے شام کو سو گئے، نمازیں الگ چھوڑ دی، نمازیں الگ قضا ہو گئیں۔ تو یہ جو سونے کے اوقات ہیں یہ بہتر ہونی چاہیے، اور کوالٹی آف سلیپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ گہری نیند لیں۔ آپ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، آپ طے کر لیں کہ بھائی مجھے 12 ساڑھے 12 بجے سو جانا ہے، اور آپ 12 ساڑھے 12 بجے سو جائیں۔ اس کے بعد جب اپنے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، لیکن ایک روٹین کے ساتھ اٹھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگر سونا ہے بیچ میں پھر دوپہر کو سوئیں، یا پھر کسی وقت اپنی نیند پوری کرنا ہے تو وہ کر لیں آپ۔ اور اگر ایک ہی مرتبہ آپ سو جاتے ہیں، اگر آپ سو گئے 10:30 بجے 11 بجے تو پھر ٹھیک ہے، فجر میں اٹھ گئے تو اٹھ گئے، لیکن آپ کی ریگولر اگر آپ کی سونے کے اوقات ہوں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گہری نیند لیں گے۔ اصل چیز کیا ہے کہ گہری نیند لینا۔ بہت سے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اپنے سونے کے ٹائمنگ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے اور رات دیر دیر تک جاگ رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کی صحت پر اثرات اچھے نہیں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سونے کے معاملے میں جو ہے وہ ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے، کہ ایسی جگہ سو جائیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی دروازہ کھل رہا ہے، کبھی جو ہے وہ شور ہو رہا ہے، کبھی جو ہے کسی طریقہ، یا آپ اپنے اہتمام کر کے سوئیں۔ مطلب ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو اہتمام سے نہیں سوتے، کہ مطلب یہ کہ آپ نے بھائی اگر پانی لے کے سو جائیں تاکہ بیچ میں اٹھ کے پانی بار بار نہ پڑنا پڑے۔ آپ نے پراپر اپنے کپڑے، یہ نہیں کہ پینٹ پہن کے اور اس کے بعد سو گئے، پھر رات بھر بے چینی ہو رہی ہے کیونکہ سخت پینٹ پہنی ہوئی ہے، تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ رات کو جو لوازمات ہوتے ہیں سونے کا، اس کا پورا اہتمام کریں۔ پراپر ہوا آپ کے پاس جہاں سو رہے، پنکھا ہے نہیں ہے، کھڑکی کھلی نہیں ہو رہی ہے، وینٹیلیشن ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ جو کہ آپ کے سونے کے معاملے کو ڈسٹرب نہ کریں، ایک گہری اور اچھی نیند لیں۔
اچھی اور گہری نیند نہیں لیں گے تو دن بھر ڈسٹرب رہیں گے اور آپ کی صحت پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. تو سونے کا ایک پراپر ٹائم ہونا چاہیے. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کم سونے والے کی صحت اچھی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل لمبا سوتے رہیں, لیکن سونے میں خیال رکھا جائے. اچھا, تیسری چیز جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوتی, مثبت سوچ نہیں ہوتی. یہ مثبت سوچ نہ ہونے پہ اثرات جو ہے ہماری صحت پر ہوتے ہیں. جب بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نگیٹو تھنکنگ کریں گے, منفی سوچیں گے, تو آپ کے صحت بھی ویسی آپ کے ساتھ ٹریٹ کرے گی. ایک حدیث ہے نا کہ میں مطلب یاد نہیں آ رہی, اس طرح کی ہے کہ جو تم سوچو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا. یعنی جیسا انسان سوچتا ہے ویسے ہی انسان کے اندر, کیونکہ بنیاد پڑتی ہے, وہ سوچنے کی بنیاد پڑتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا وہ رکھیں اپنی لائف میں, اور نیگیٹو تھنکنگ سے آپ کے بہت سے ڈاکٹرز بھی آپ کو یہ کہیں گے یار آپ اگر بچنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہیے, آپ اگر بلڈ پریشر سے, شوگر سے, فلاں چیزیں سے, تو یہ منفی سوچ کو ختم کر دیں. تو منفی سوچ جو ہے یہ انسان کو جو ہے وہ ان کی صحت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے ہمارے صحت کے لیے. اور ہم مطلب کرتے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کوئی اوقات نہیں ہوتے, جب چاہے کچھ کھا لیا, ایک چیز کھائی جا رہے ہیں تو کھائی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, گوشت کھائی جا رہے ہیں تو کھائی جا رہے ہیں. نہیں بھائی, آپ کی بیلنس ڈائٹ میں آپ کا گوشت بھی ہونا چاہیے, سبزی بھی ہونا چاہیے, آپ کے دالیں بھی ہونے چاہیے, آپ کے دوسرے وٹامن جس میں ہوتے وہ بھی ہونے چاہیے, متواتر ایک چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 7 دن آپ نے گوشت کھایا اس کے بعد 7 دن کچھ نہیں کھایا, کچھ اور کھایا. نہیں بھائی, آپ دن مان لیں, آپ نے 3 دن 2 دن ہفتے میں اگر گوشت کھاتے ہیں تو باقی دن سبزی کھائیں, اور اسی طرح ڈیوائڈ کر لیں کھانوں کو. اگر چکنائی کھا رہے ہیں تو کھائی جا رہے ہیں, لسیاں پیے جا رہے ہیں, ارے بھائی یہ ڈیوائڈ کر دو. بیلنس ڈائٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے منرلس, وٹامنس آپ کی غذا میں ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ہے بیلنس ڈائٹ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, اور اچھی چیز ہے کہ بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ اس میں لے. اچھا, چوتھی چیز تو میں نے بتا دی بیلنس ڈائٹ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو ہے اسکرین ٹائمنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کا جو ہے اسکرین ٹائمنگ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ جو ہے اپنے موبائل میں, تو جناب ہم اپنے موبائل کا جو استعمال ہے اس کو کنٹرول کریں, اور ہماری صحت کا آگے رکاوٹ ہے موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے. ٹائم باندھ دیں, ایک لمٹ ٹائم کریں. آپ یہ نہیں کہ ہر وقت ہی آپ کا استعمال موبائل کا ہو رہا ہے اور لگے پڑے ہوئے ہیں موبائل کے اندر. تو موبائل کا استعمال جو ہے نا, اچھا یہ شارٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. شارٹ ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں, غور کریں اگر, تو یہ انسانی ذہن کو خراب کر رہی ہیں. مستقل میں دیکھنے لگے رہتے شارٹ ویڈیوز. اس سے آپ کا ذہن خراب ہوگا, آپ کی صحت متاثر ہوگی, کیونکہ آپ کی پراپر کوئی فوکس نہیں ہوتا, آپ کی فوکسنگ آؤٹ ہوگی. کام میں کوالٹی نہیں بن سکتی جس کے اندر فوکس نہ ہو. تو جب فوکس نہیں ہوگا تو کوالٹی آپ کی خراب ہوگی. تو آپ موبائل کو لمٹ کریں, اس لیے کہ موبائل کے استعمال جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہوتا, اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں ہوتا, اپنے جو میڈیسن لینی ہے اس کا خیال نہیں ہوتا. آپ جو ہے کھو جاتے ہیں اس کے اندر, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا جو ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ رات 2 3 4 بجے تک موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. ارے بھائی اپنی صحت کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو؟ تو آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں, لائف کو پازیٹیو استعمال کریں, مقاصد کے لیے استعمال کریں موبائل, تو بھی صحیح ہے یہ, ورنہ اس طرح زندگی کو خراب نہ کریں. اس کے بعد جو چھٹی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے ریگولر فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. میں نے کہا نا کہ آپ جم نہ کریں, لیکن ریگولر فزیکل ایکٹیویٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, کہ آپ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے, اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں تو مستقل بیٹھے ہیں, صبح آپ نے 9 بجے سے بیٹھنا شروع کیا, 5 بجے تک بیٹھے ہوئے نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایکسرسائز کر لیں, تھوڑی سی ہاتھ پاؤں گھما لیں, اپنے ورزش کر لیں. میں تو اکثر یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جیسے چلتے پھرتے نا, یہ اس طرح میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں. تھوڑا میں دکھا دوں آپ کو میں, تاکہ کس طرح میں کر رہا ہوں. یہ میں بیٹھا ہوں جیسے مثال کے طور پہ, اور آپ چلتے پھرتے, میں نماز پڑھنے بھی جاتا ہوں نا, تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہاتھ پاؤں کے ایکسرسائز کر دوں. اس طرح میں نے یہ دیکھیں, یہ ایکسرسائز کریں آپ اس طرح, یہ آپ نے اس طرح ہی کر لی, کبھی یہ کر لی آپ نے, اس طرح ایکسرسائز کر لی. یہ چیزیں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس میں آپ کے فزیکل
ایکٹیویٹی رکھے گی. اسی طرح آپ کبھی کبھار کمر کو کرسی بیٹھے ہوئے کرسی میں بیٹھ کے آپ نے کمر کو آگے پیچھے کر دیا, گھما لیا, اور اس طرح آپ نے ایکسرسائز وغیرہ کر لی, گردن کو آپ نے موو کر لیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی صحت کے معاملے میں یہ غلطی نہ کریں کہ مستقل کہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی ایکسرسائز کریں, آپ ریگولر ایکسرسائز کر سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں, اور جسم کو ایک جگہ ٹھہرا کے نہ رکھیں. آپ کی باڈی 124 گھنٹے میں کچھ گھنٹے موو ضرور ہونی چاہیے, یہ مقصد ہے میرا کہنے کا. اسی طرح جو ہے وہ آپ ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دو چیزیں اس کو, ایک تو فزیکل ایکٹیویٹیز آپ نے رکھی ہیں, اس کو میں چھٹے پہ لے رہا ہوں, اور ساتویں چیز جو ہے نا ایک جگہ مستقل سیٹنگ نہ کریں. ایک جگہ مستقل سیٹنگ سب سے بڑا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کی کمر کو نقصان پہنچتا ہے. ہم جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک تو یہ لمبا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے, مستقل ہی بیٹھے رہنا اس طرح کرسی میں عام طور پہ ہونا ہی چاہیے کہ یہاں پہ آپ کے کمر کا یہ حصہ آپ کو اٹھا کے رکھا جائے. آپ نے اگر آفس میں بیٹھے ہیں 4 6 5 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہے کمر, میں دیکھا بعض لوگوں کمر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر جب کمر کا مسئلہ ہو جاتا ہے, آج کل ظاہر ہے کہ نیٹ کا زمانہ ہے اور آن لائن کام ہو رہا ہوتا ہے, آن لائن کام کرنے والے بھی جو ہے وہ مستقل بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے کمر میں ان کو پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے خدا نہ کرے اگر ڈسک سلپ ہو گئی, کمر میں مسئلہ شروع ہو گیا تو پھر آپ کسی قابل نہیں رہیں گے جو آپ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے تو میں نے ان دو چیزوں کو ڈیوائڈ اس طرح کیا ہے کہ چھٹی چیز یہ ہے ریگولر فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی, اور سٹنگ جو ہے ساتویں چیز مستقل نہیں ہونی چاہیے, اس سے نقصان ہوگا. تو خیر بات ذرا لمبی ہو گئی, لیکن یہ صحت کے نسخے ہیں اور اس کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے صحت مند رہیں گے. ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, معلومات کو آگے بڑھائیں. اور ہمارا کلب ہے یہاں پر فٹنس آئیلینڈ کے نام سے, طاہر ولا سے جب آپ جا رہے ہوں گے, عائشہ منزل طاہر ولا سے آپ جا رہے ہوں گے لڈی کوتل, تو درمیان میں آپ کو فٹنس آئیلینڈ کا آپ کو بورڈ نظر آئے گا, شیشے کا بورڈ نظر آئے گا فرنٹ. اس طرح کے یہاں پہ روڈ چل رہی ہے, یہ دیکھیں یہ سامنے روڈ چل رہی ہے, اور یہاں پر ہمارے پاس یہ اس روڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ فٹنس آئیلینڈ ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.